رب تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فصلی لی ربی کا ونحر، اے محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا، اور رب تبارک و تعالی نے سنت ابراہیمی کو برقرار رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم فرمایا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے قربانیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور آج بھی امت مسلمہ یہ قربانی کرتی ہے، اور تا قیامت رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی یہ قربانیاں رائے خدا کے اندر کرتے رہیں گے۔ قربانی کے جو ایام ہیں انہیں ایام اضحیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 ذی الحجہ طلوع فجر صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک۔ ہاں البتہ جو شہر کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر کے اندر اگر کہیں بھی نماز عید نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ شہر کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی نماز عید ہو گئی تو وہ شہر والا اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ پھر یہ شریعت کے اندر 3 ہی ایام ہیں، یعنی 3 دن کے اندر قربانی جو معروف ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے بعد کوئی قربانی کرنا چاہے گا تو اس کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح 10 ذی الحجہ سے پہلے، فجر صادق سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، اسی طرح 12 ذی الحجہ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں۔ سنن کبریٰ میں امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے تھے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی یوم اضحیٰ کے بعد 2 دن ہے، یعنی یوم قربانی 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ وہ فتنہ یہاں کھڑا کرتے ہیں کہ چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن ہی قربانی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فرامین انہی الفاظ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فرمان موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی ہیں، یہ خادم خاص ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہیں، یعنی 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر جب ہم میں سے کوئی شخص قربانی کرے گا اسے بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم جانور قربان کرنے لگیں رائے خدا کے اندر، تو پہلی ہی اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں، جانور کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف تاکہ ہو۔ بعد میں یہ گھسیٹ کر قبلے کی طرف کرتے ہیں، یوں جانور کو ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چھری ہے وہ پہلے سے ہی تیز ہونی چاہیے، کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا یہ جانور کے لیے ظلم ہے۔ اور ظلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے وقت مجھے اس پر رحم آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی ان کی، کہا کہ تم جو اس پر رحم کرتے ہو رب تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ تو جانور پر ظلم نہیں کرنا۔ تو اسی طرح جب جو کسائی ہے وہ جب جانور ذبح کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ جلدی میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے لوگوں نے آفر کی ہوتی ہے اب یہ ہمارا جانور بھی ہے، لوگ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھنڈا جانور ابھی تک ہوتا نہیں ہے، پہلی کھال اتار لیتے ہیں، تو اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب جو جانور قربان کروا رہا ہے یہ پہلے سے اس سے طے کر لے کہ بھلے تمہیں 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ لگے، اس سے وقت کا جو آپ نے اجارہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم جانور میرا ذبح کرو گے
اتنا وقت تم نے مجھے دینا ہے، آپ اس کو اس کے پیسے دے رہے ہیں، لہٰذا یہ پہلے سے طے کر لیں کہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ پھر جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح شرعی سب سے پہلے اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ان الفاظ، یہ الفاظ کہنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بسم اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر رب تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس سے مت کھاؤ۔ لیکن اس کے اندر ایک ضرور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے جان بوجھ کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرنا، یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ جان بوجھ کے ترک کر دینا۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ یا اللہ کا نام نہ لیا تو اس صورت کے اندر جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو کھانا حرام ہوگا۔ ہاں البتہ ایک مسلمان ہے، وہ جب ذبح کرتا ہے تو اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، یا پھر ایک مسلمان ہے وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں ذبح کروں گا تو میں بسم اللہ پڑھوں گا، لیکن اس وقت جلدی کی وجہ سے یا پھر جن حضرات کو تجربہ نہیں ہوتا تو ویسی وہ خوف میں ہوتے ہیں، یار ویسی ان کو جس طرح بھی آپ نے روایت سنی نا، صحابی رسول نے فرمایا رحم آتا ہے، تو وہ چھری چلانے سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اس خوف کے عالم میں جو ان پر خوف طاری ہو گیا ہے یا ذبح کرنا اس کو مشکل لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ غلطی سے بھولے سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے فقہائے اسلام نے یہ حکم بیان کیا کہ اگر بھولے سے کوئی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے اور ایسی جانور کو ذبح کر دے تو پھر جانور حلال ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر کسی سے بھولے سے رہ جائے تو پھر لازم نہیں کرنا کہ بھئی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھولے سے اگر وہ کہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ تو جان بوجھ کر اگر بسم اللہ چھوڑی جائے تو جانور حرام، اگر بھولے سے رہ جائے تو یوں سمجھے کہ گویا کہ اس نے پڑھی ہے، اس لیے اب اس کا جانور حلال ہوگا۔ اور جب ذبح شرعی ہو جائے اس کے بعد جانور کے اوپر سے کھال اتاری جائے گی، وہی جس طرح کے حصے وہ کیے ہوئے ہیں، اگر بڑا جانور ہے تو جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ان حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے اپنے جانور قربان کرتے ہیں، اپنے مرحومین والدین کی طرف سے بھی ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو ہم ان کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بزرگان دین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تاکہ اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچ جائے، لیکن جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر کسی نے غوث اعظم یا دیگر بزرگان دین یا اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی اور اس شخص پر قربانی واجب تھی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، یعنی جس طرح مجھ پر مثلا قربانی واجب ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بکری ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے کر رہا ہوں، غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے اس بکری کو میں رائے خدا کے اندر قربان کر رہا ہوں، تو اگر مجھ پر قربانی واجب ہے تو میرا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہے اس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو جو 7 افراد ہیں اس کے اندر جن 7 افراد کا حصہ ہے ان سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ذبح شرعی کے وقت جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے اس کے حوالے سے یہ مسئلہ ضرور سماعت فرما لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ ہم جس سے جانور ذبح کروا رہے ہیں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کی کھال ہے یہ تمہیں دے دیں گے لہٰذا تم پیسے کم کر لو، ویسے اگر اس نے 2000 روپے مانگے ہیں 5000 مانگے ہیں تو جب ہم اسے کھال دیں گے تو 1000 روپے کم کر دے گا، تو گویا کہ آپ نے اس جانور کی کھال کو یہ بیچ دیا، آپ نے اسے اجرت پر دے دیا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں البتہ جو جانور کی کھال ہے اسے کسی بھی دینی مصرف کے اندر آپ صرف کر سکتے ہیں،
مسجد میں دے سکتے ہیں، فقیر شرعی کو دے سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو یہ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اس کھال کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ مدارس دینیہ کے اندر جو آج کل معروف طریقہ ہے کہ کھال کو مدارس دینیہ کے اندر دیا جاتا ہے، اگر آپ کسی اپنے دوست کو بھی دیں گے نا تو وہ آگے سے ہنسے گا کہ یار یہ کیا، یہ کوئی تحفہ ہے، کوئی صحیح چیز تحفے کے اندر دو۔ اس کو چونکہ یہ لا علمی کی وجہ سے یہ مسائل معلوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ اسی طرح آپ اگر کسی عزیز قریبی رشتہ دار اگرچہ فقیر شرعی ہو، آپ اس کو بھی دیں گے تو شاید وہ اس کو پسند نہ کرے۔ تو چونکہ ایک معروف یہ ہے کہ کھال کو مدارس دینیہ کے اندر دیا جاتا ہے اور یہ کار ثواب ہے، تو شریعت کے اندر دو اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، چاہے کسی کو نفلی صدقہ جس طرح ہوتا ہے کسی کو بھی کیا جائے، یا پھر اس کھال کو باقی رکھ کر آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی اس کھال کو اگر آپ خشک کر کے اس کی جائے نماز بنا لیتے ہیں، اس کا مشکیزہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح فقہا نے لکھا کہ کھال کو خشک کر کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں، مثلا کتابوں کی جلد کے اندر یہ جلد بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ اصول بیان کیا کہ اس کھال کو باقی رکھ کر اس کو آپ نفع اگر اٹھا سکتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کھال کو سکا کر آپ اپنے لیے استعمال کریں، مثلا کوئی جائے نماز بنا لیتا ہے تو سارا سال اس پہ نماز پڑھتا رہے، یہ بھی جائز ہے، یا پھر اس کھال کو آپ صدقہ کر دیں۔ اور سب سے بہترین یہاں یہ ہے کہ صدقہ مدارس دینیہ کو دیا جائے۔ یہاں ہمارے علاقے کے اندر بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی وہ کھالیں جمع کر رہے ہیں، آپ ان کو فون کر سکتے ہیں، آپ ان کو یہاں آ کر بتا سکتے ہیں، یہاں آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ خود اپنی کھال پہنچانا چاہیں تو خود بھی پہنچائیں گے، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کے لیے دشواری ہے آپ ان کو فون کر دیں یا پھر آ کر ان کو لے جائیں اور اپنی کھال یہاں پہنچا دیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو یہ مسائل یاد رکھ کر انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایام قربانی اور جو ایام قربانی کی راتیں ہیں ان سب کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ ایام قربانی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا نام یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیا جائے، بس یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ نمازیں بھی معاف ہیں عید کے دنوں کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، نماز اپنی جگہ فرض ہے اور قربانی تو واجب ہے، لیکن ہم صرف اس عید پر، وہ بھی جس دن قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے ہم نے گوشت کھا لیا، اس چیز کا نام عید نہیں ہے۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے عبادت کی یا نہیں۔ اگر کسی نے قربانی کی اور وہ فرض نماز ترک کرتا گیا، اسی طرح کوئی عبادت میں مصروف ہی نہیں ہے، تو اس کی یہ قربانی کیا قبول ہوگی؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ قربانی اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہٰذا ان ایام کے اندر خصوصی عبادت کی جائے، ان ایام کی راتوں کو شب بیداری کے اندر گزارا جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔